قرآن معجزہ ہے، آگے آئے کی بات، خرق عادت کے پیمانے پر، اور حضور کی سیرت معجزہ ہے کمال عادت کے پیمانے پر۔ اس قرآن کے معجزے میں بھی تحدی ہے، چیلنج ہے، اب میں اس طرف آ رہا ہوں، چیلنج ہے، اور سیرت محمدی کے معجزے میں بھی تحدی، چیلنج ہے، ادھر بھی اللہ نے چیلنج کیا ہے، اور سیرت محمدی کے باب میں بھی اللہ نے چیلنج کیا ہے۔ کیسے؟ جب قرآن مجید اتارا تو ساتھ کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور پھر فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ فرمایا وہ چیلنج آف دا ورلڈ ہے لفظ کا۔ فرمایا اگر تمہیں شک ہے اس کتاب میں، اللہ پاک نے فرمایا جو میں نے اپنے محبوب بندے پر نازل کی حضور علیہ السلام پر، اگر تمہیں اس قرآن میں شک ہے تو یہ بڑی لطیف بات ہے آپ کی توجہ کے لیے، اگر اس کتاب میں شک ہے تو پھر اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ، اس جیسی ایک صورت لاؤ۔ یہ صورت سین کے ساتھ ہے، لفظ یاد رکھ، ایک صورت اس کی مثل بنا لاؤ اگر سچے ہو، اور دنیا بھر کے مددگاروں کو بلا لو، کوشش کرو، ایک صورت نہیں لا سکو گے اس کی مثل۔ اسی طرح جب آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو اہل مکہ نے آپ کی نبوت پر دلیل مانگی، تو آقا علیہ السلام نے، قرآن کہتا ہے جواب میں کہا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اگر تمہیں میرے دعوی نبوت پر کوئی شک، ادھر قرآن نے کہا اگر تمہیں میری وحی اور میری کتاب پر شک ہے تو اس کی ایک صورت کی مثال بنا کے لاؤ۔ ادھر انہوں نے دلیل مانگی اس نبوت اور رسالت کی سچائی پر، دلیل کیا ہے؟ فرمایا میری 40 سال کی سیرت جو تمہارے اندر گزاری ہے، اگر تمہیں دعوی نبوت پر شک ہے تو اس سیرت جیسی کوئی سیرت پیدا کر کے لاؤ۔ ادھر فرمایا کہ قرآن کی ایک سورت جیسی کوئی سورت بنا کے لاؤ، پھر سمجھیں گے کہ تمہارے شک کا وزن کیا ہے۔ ادھر فرمایا 40 سال دیکھا ہے سیرت محمدی کو، اس سیرت جیسی کوئی سیرت لاؤ۔ 1450 سال گزر گئے، نہ کوئی قرآن کی سورت جیسی سورت لا سکا، نہ کوئی مصطفیٰ کی سیرت جیسی سیرت لا سکا۔ وہ بھی چیلنج تھا، یہ بھی چیلنج ہے۔ اب آپ سمجھ گئے میں نے کیوں معجزہ کہا۔ معجزہ اس کو کہتے ہیں جس کی مثل لانے سے انسانیت کی عقل عاجز آ جائے، اور بڑے بڑے صاحبان علم و فن و ہنر عاجز آ جائیں، جو اس کو توڑ نہ کر سکیں، اس چیز کو معجزہ کہتے ہیں، بھلے وہ خرق عادت ہو یا کمال عادت۔ تو قرآن کا توڑ کوئی نہیں لا سکا، وہ معجزہ ہے۔ سیرت محمدی کا توڑ کائنات میں کوئی نہیں لا سکا، یہ معجزہ ہے۔ تو معجزہ سیرت نبوی کا یہ چیلنج آف کیریکٹر ہے، وہ چیلنج آف دا ورڈز تھا، وہ لفظوں پر چیلنج تھا، یعنی وہ چیلنج اس معنی میں تھا کہ ان لفظوں جیسے لفظ بنا کے لے آؤ، کوئی نہیں لا سکا۔ اور جب حضور علیہ السلام کی سیرت کا چیلنج دیا تو معنی یہ تھا کہ وہ لفظ تھے اور یہ وجود ان لفظوں کا معنی ہے، اس جیسا کوئی معنی بنا کے لے آؤ۔ یہ اس کا عملی معنی ہے، وجودی معنی ہے۔ تو اس لیے خرق عادت بھی معجزہ ہوا اور کمال عادت بھی معجزہ ہوا۔ اس کے معجزہ ہونے کی دلچسپ چیز یہ ہے، ایک لفظ بولا، اب اس کی ایک پھر مشابہت دیتا ہوں، قرآنی اور نبوی حوالوں سے مشابہت۔ پھر قرآن کی پہلی سورت فاتحہ کے بعد شروع ہوتی ہے بقرہ، تو سورہ بقرہ کو اور ادھر آقا علیہ السلام کی سیرت کو پھر سمجھاتا ہوں۔ شروع کی الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم حروف مقطعات، ان کو حروف مقطعات اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جدا جدا پڑھے جاتے ہیں،
لفظی اتصال کے ساتھ نہیں، یعنی الف لام میم لکھا ہوگا تو ان کو کوئی علم نہیں پڑھ سکتا، یا علم یا علم یا علم اکٹھا ایک لفظ بنا کے نہیں پڑھ سکتا، آپ کو حرف 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 الگ کر کے پڑھنا، اس لیے مقطعات کہتے ہیں، ایک دوسرے سے منقطع ہیں، متصل ہو کے ایک لفظ نہیں بنتے، ہر حرف گویا ایک لفظ ہے۔ اب قرآن مجید نے کیا کیا، اسی پہلی آیت کو دیکھیں اور ساتھ دوسری، الف لام میم، یہ عنوان بنایا، یہ بڑی توجہ طلب خاص بات ہے، الف لام میم 3 حروف بیان کر، اور پھر فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اب یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، تم شک کر ہی نہیں سکتے، شک کی گنجائش ہی نہیں، شک کا امکان ہی نہیں، جگہ ہی نہیں شک کی۔ پہلے حروف مقطعات لائے، دکھا دیے الف لام میم، بتا دیا یہ وہی حروف ہیں جن سے تمہارا کلام تشکیل پاتا ہے، ہر روز صبح و شام گفتگو کرتے ہو، ہر لفظ انہی جیسے حروف سے بنا ہوا ہے، ہر جملہ، نثر، نظم، تمہارے نام، تمہارے گفتگو، ہر کلمہ جو بھی زندگی میں بولتے ہو بھئی انہی حروف سے ہی تشکیل پایا ہے نا، تو حروف کوئی تم سے دور کی چیز تو نہیں ہے، یہی حروف ہیں جن سے لفظ بنے ہیں، انہی لفظوں سے نثر بناتے ہو، انہی لفظوں سے نظم اور قصیدے بناتے ہو، بلغاء ہو، شعراء ہو، ادباء ہو، انہی لفظوں کو یوز کرتے ہو، یہ لگا کے الف لام میم متوجہ کیا۔ بہت سے معنی ہیں، بہت سے، میں اس میں سے ایک سر، ایک راز بیان کر رہا ہوں، ایک راز تو بتا دیا الف لام میم، اس کے بعد کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اب انہی حروف سے ہم نے بھی یہ کتاب بنائی ہے، انہی حروف سے تم کلام بناتے ہو، انہی حروف سے تم الفاظ بناتے ہو، انہی حروف سے جملے بناتے ہو، انہی حروف سے نظمیں، غزلیں، قصیدے لکھتے ہو، 100 200 اشعار کے، تمہیں مہارت ہے دنیا میں، فخر ہے تمہیں، انہی حروف سے، ہم نے بھی انہی حروف سے یہ کلام بنایا ہے، کوئی باہر آسمان سے نئے حروف نہیں لائے، یہ وہی حروف ہیں جو تم ہر وقت یوز کرتے ہو، انہی حروف سے ہم نے کتاب بنائی ہے، لا ریب فیہ، جو میری کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، تو تم بھی انہی حروف سے ایسی کتاب کا کچھ حصہ بنا کے دکھا دو۔ یہ جو چیلنج تھا، پہلے حروف مقطعات کا بیان، پھر کتاب کا اعلان، پھر اسے شک و شبہ سے بالا ہونے کا اعلان، اس پہلے جملے میں بھی چیلنج، اور ادھر جب آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا اگر آپ سچے نبی ہیں تو دلیل لاؤ، تو آپ نے بھی سادہ ایک جملہ بول دیا، اللہ نے وہی اتاری، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ، بھائی یہ تمہارے اندر ہی پیدا ہوئے ہیں، اس کے بھی اسی طرح ماں باپ ہیں جس طرح تمہارے ہوتے ہیں، اس کے اسی طرح رشتہ دار اور خاندان ہیں جس طرح تمہارے ہوتے ہیں، اس کا بچپن بھی تمہاری گلی کوچوں میں گزرا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا تمہاری طرح ہے، جسم وجود شکل و صورت جو انسان کی ہوتی ہے وہ حروف مقطعات سے جس طرح کلام بنتا ہے، تو اس کی بھی ظاہری زندگی کی اسی طرح ساری چیزیں ہیں جس سے انسان کی عادات و اخلاق بنتی ہیں، وہی چیزیں ہیں جیسے ان حروف سے تم ہماری کتاب کی مثل نہیں لا سکتے، ویسے انہی عادات انسانی بشری خصلتوں سے تم مصطفیٰ کی مثل نہیں لا سکتے۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ، پورے 40 برس تمہارے ساتھ گزارے ہیں، تو گویا حضور کی ذات کا ایک ایک دن حروف مقطعات کی طرح ہے، حروف مقطعات کی طرح، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یہ اس کی صدا ہے، جھنجھوڑ رہی ہے، اس لیے ادھر خرق عادت تھا الف لام میم والی کتاب میں، اور ادھر سیرت محمد والی کتاب میں کمال عادت ہے، وہ بھی معجزہ ہے، یہ بھی معجزہ ہے۔ پھر ایک اور اینگل ہے، نزول کے طریقے سے اور ظہور کے طریقے سے دیکھتے ہیں، قرآن ہے اللہ کی کتاب، اس کا نزول تدریجاً ہوا ہے، درجہ بدرجہ، درجہ بدرجہ۔ آقا علیہ السلام کی سیرت ہے، اس کا ظہور تدریجاً ہوا ہے، قرآن کا نزول تدریجاً ہوا ہے، درجہ بدرجہ، درجہ بدرجہ،
اور سیرت مصطفیٰ کا عروج اور ظہور درجہ بدرجہ تدریجاً ہوا. تو دونوں میں تدریج تدرج ہے. اب آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو عرض کر دوں، تدریجی نزول اور تدریجی ظہور یہ ہے، آپ مکی صورتوں کا مزاج دیکھ لیں، مکی صورتوں کا، اس میں آپ کو صرف موضوع ملے گا پورے 13 برس کے مکی قرآن مجید کی بات کر رہا ہوں، توحید، آخرت، تقوی یا صبر و برداشت. موسٹلی فوکس آپ کا توحید اور آخرت پر ہوگا، اس کے ذیل میں تقوی یا صبر و برداشت کی بات ہوگی. انسان پیدا کیسے ہوا، مرے گا، پھر اٹھایا جائے گا. بس مکی صورتوں کا پورا 13 برس کا مزاج یہ ہے. جب ہجرت ہو جاتی ہے تو مدنی سورج میں نزول قرآن وہی ہے، بھیجنے والا بھی وہی ہے، جن پر بھیجا جا رہا ہے وہ ہستی بھی وہی ہے، مگر اس میں اب توسیع آ گئی ہے، وسعت. اب اس کا موضوع رسالت کے تمام مفاہیم آ گئے ہیں، نظام اخلاق آ گیا ہے، نظام معیشت آ گیا ہے، نظام معاشرت آ گیا ہے، سماج آ گیا ہے، دفاع آ گیا ہے، جہاد آ گیا ہے، رد جارحیت آ گئی ہے، اور انسانی نفسیات آ گئی ہے، تعلقات آ گئے، پھر ساری انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی اور بین الاقوامی زندگی تک سارے مضامین و مفاہیم آ گئے. اس طرح قرآن مجید کے مضامین کا تدریجاً عروج ہوتا چلا گیا اور توسیع ہوتی چلی گئی. بات آپ اچھی طرح سمجھ گئے. اب سیرت طیبہ کی طرف آ جائیں کہ اس کے ظہور میں بھی اسی طرح تدرج ہے، تدریجاً ظہور ہوا ہے. مکی سیرت طیبہ کا 13 سال کی مکی زندگی کا مطالعہ کریں، کتب سیرت کو دیکھیں، آپ کو صرف صبر و تحمل ملے گا اور ضبط و برداشت ملے گی. شخصی خوبیاں تو اپنی جگہ وہ پہلے بھی تھیں، بعثت سے قبل بھی تھیں، بعد میں بھی تھیں، ہجرت سے قبل بھی اور بعد میں، وہ زیر بحث اس وقت نہیں ہیں. مکی زندگی جو 13 برس گزارے ہیں، مظالم ہوئے ہیں، مخالفتیں ہوئی ہیں، صبر ہے، تحمل ہے، ضبط ہے، برداشت ہے. سیرت طیبہ کا اس چیز پر فوکس ہے، فوکس ہے، استقامت ہے، مضبوطی ہے، کسی کے اوپر دفاع میں بھی ہاتھ نہیں اٹھایا ہے. مدنی سیرت مختلف ہو جاتی ہے، اس میں عروج بھی آتا ہے، توسیع بھی آتی ہے. مکی سیرت میں حقوق نبوت ظاہر ہوتے ہیں، مقامات رسالت ظاہر ہوتے ہیں، نظام معاشرت مکی زندگی میں آ کر ظاہر ہوتا ہے، ریاست کے مختلف نظام وضع ہوتے ہیں، دفاع جہاد کے پورے اتھارٹیز وضع ہوتی ہیں، صف بندی ہو رہی ہے، فوجوں کے دستے بن رہے ہیں، وفود ریسیو ہو رہے ہیں، وفود جب روانہ ہو رہے ہیں، جارحیت کا رد ہو رہا ہے، قبائل سے معاہدات ہو رہے ہیں، عالمی سطح پہ فروغ اور اشاعت دین ہو رہی ہے، پوری دنیا کے بادشاہوں کو خط جا رہے ہیں. یعنی گریجولی ایک فرد کی حیثیت سے جو فوکس تھا اصلاح کا، اس سے بڑھتے بڑھتے طبقہ، پھر معاشرہ، پھر معاشروں میں معاہدہ، پھر اس سے بعد قبائل سے معاہدہ، پھر اس سے بین الاقوامی، پھر پوری عالمیت تک سیرت محمدی اس طرح عروج اور تدرج کے ساتھ توسیع ہوتی چلی جا رہی. حتیٰ کہ آقا علیہ السلام رحمت للعالمین کے طور پہ عملی ظہور اپنے سیرت کا کر دیا. پھر قرآن مجید کی بھی نزول کی تکمیل 23 برس میں ہوئی ہے، اس میں بھی ٹائم لگا ہے، ایک وقت لگا ہے. اور سیرت محمدی کی اسی تدرج کی بات کر رہا ہوں، گریجویلٹی یا گریجولزم، اس کے بھی 2 مرحلے ہیں. ایک مرحلہ تاسیس سے ظہور تک ہے، یعنی پیدائش سے اعلان نبوت تک سیرت طیبہ کا ایک دم. دوسرا اعلان سے تکمیل تک ہے، بعثت سے حجت الوداع اور وصال تک. تو یہ درجہ بدرجہ توسیع ہوتی چلی گئی آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی. اور اب بڑا اہم حصہ اس کا جس طرف میں آ رہا ہوں، بڑا اہم وہ یہ کہ کتاب یہ ہر ایک کی توجہ کے لیے بڑا اہم ہے. کتاب الہی کا نزول، اللہ کی کتاب قرآن کا نزول
بعد میں ہوا ہے، اور سیرت کتاب محمدی کی تصنیف پہلے ہوئی ہے۔ وہ 40 برس ہیں۔ 40 برس گزار کر سیرت محمدی کی پورا ظہور، یعنی کتاب سیرت کی 40 برس میں تصنیف بھی ہوئی ہے، اس کا ظہور ہوا ہے، لوگوں تک پہنچایا ہے، سمجھایا ہے، دکھائی گئی ہے سیرت۔ اور اللہ نے اپنی کتاب کو نزول حضور کی سیرت کے 40 سال کے ظہور کے بعد فرمایا ہے نزول۔ ایسا کیوں ہے؟ وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ وہ یہ کہ چونکہ کتاب میں، اللہ کی کتاب میں توحید کا دعویٰ ہونا تھا، توحید کی دعوت دی جانی تھی، آخرت کی دعوت دی جانی تھی، نظام اخلاق کی دعوت دی جانی تھی، بت اور شرک، بت پرستی اور شرک کا رد کیا جانا تھا، اور ایک پورا نظام نیا عقائد کا، ایمانیات کا، اخلاقیات کا، سماجیات کا، نفسیات کا پورا نظام، انسانیات کا ایک پورا نظام وضع ہونا تھا، اور پچھلی ساری رسموں کا کلا کما صفایا ہونا تھا۔ ایک نئی زندگی، عملی، اخلاقی، ظاہری، باطنی، روحانی، اس کو اللہ پاک نے وضع کر کے دکھانا تھا، ایک نئی زندگی۔ اور دعویٰ تھا کہ جو جس طرز پر تم چل رہے ہو یہ باطل ہے، ان بتوں کو توڑ دو، یہ رسم رواج ختم کر دو، یہ حق ہے۔ بڑا دعویٰ تھا۔ تم نے 360 ہاتھوں کے تراشے پہ بت بنا رکھے ہیں، روز ان کو دیکھتے ہو، سفر پہ بغلوں میں لے کے چل پڑتے ہو، ان پہ نظر نیاز کرتے ہو، اب یہ چھوڑ دو اور ایسے رب کو مانو جو نظر بھی نہیں آتا، جس کی آواز سن بھی نہیں سکتے، جس کو چھو بھی نہیں سکتے، ٹچ بھی نہیں کر سکتے۔ بہت بڑا دعویٰ تھا، بن دیکھے ایمان لاؤ۔ تو چونکہ دعویٰ بہت بڑا تھا تو بڑے دعوے کے لیے پہلے 40 برس اس دعوے کی دلیل کو تیار کیا گیا۔ دعوی توحید سے پہلے 40 برس تک اس کی دلیل کو تیار کر کے دکھایا گیا۔ تو دلیل پہلے بنائی گئی، دلیل پہلے دکھائی گئی، دلیل پہلے ذہنوں میں سمجھائی گئی اور ذہنوں میں بٹھائی گئی۔ جب سب لوگ 40 سال تک دلیل کو دیکھ چکے، اس کے بعد اللہ نے اپنی توحید کا دعویٰ رکھا۔ اگر دلیل پہلے سے سامنے ہو، آنکھوں میں سمجھ دیکھ چکی ہوں آنکھیں اور ذہن مان چکے ہوں، تو اس دعویٰ کو اور اس دعوت کو قبول کرنا قدرے آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ دعوت سے پہلے داعی کی سیرت و کردار کو دلیل بنایا گیا۔ قرآن دعوت ہے، سیرت محمدی دلیل ہے۔ دلیل پہلے آئی اور دعوت پر مبنی کتاب بعد میں آئی۔ چونکہ دعوت قول اور کلام کی صورت میں اتر رہی ہے، قول اور کلام کی صورت میں، اور دلیل سیرت محمدی کی عمل کی صورت میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس سے قاعدہ یہ معلوم ہوا اور اصول کہ وہ دعوت بڑی مضبوط ہوتی ہے اور اس کی قبولیت کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں جس کے پیچھے بڑی شاندار عملی سیرت کی دلیل کھڑی ہو۔ عملی سیرت کی دلیل جس کے پیچھے ہو، وہ دعوت بھی اور وہ دعویٰ طاقتور ہو جاتا ہے، اس کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے اعلان توحید سے پہلے صفحہ ہستی کی کتاب پر سیرت محمدی کو بطور دلیل لکھا گیا، رقم کیا گیا۔ فقد لبثت فیکم عمرا وہ پہلے وضع کر کے دکھائی گئی، اس کے بعد ہی کتاب الہی اتری۔ تو کتاب سیرت محمدی پہلے دکھائی گئی،